آج ہم ملتے ہیں ایک ایسے پودے سے جس کو آپ استعمال تو کرتے ہیں لیکن اس کے فائدے، اس کی شکل، اس کا نظام آپ کو میں دکھا دوں۔ اسے ارنڈ کہتے ہیں۔ آپ نے کسٹر آئل کا نام سنا ہوگا۔ کسٹر آئل خواتین پیتی ہیں، بچوں کی کپس کے لیے اس کی پیکنگ ہوتی ہے۔ یہ کسٹر آئل کا پودا ہے۔ یہ اس میں سے اس کے بیج لگتے ہیں۔ اس کو ہرنولی بھی کہتے ہیں، ارنڈ کے بیج بھی کہتے ہیں۔ اسی میں سے بیج یہ پوٹا بھرا ہوا ہے، اسی میں سے بیج نکلیں گے اور عن قریب یہ پکنے والا ہے۔ کسٹر آئل ہماری زندگی کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسٹر آئل کا استعمال کرتے تھے، اس سے کبھی پیٹ نہیں بڑھتا تھا خواتین کا، کتنے حمل کے بعد بھی پیٹ نہیں بڑھتا تھا۔ اور کیا کرتے تھے؟ کسٹر آئل کا استعمال کرتے تھے، اس سے کبھی خواتین تھکتی نہیں، کمر، ٹانگیں، پٹھے، اعصاب مضبوط رہتے۔ اور بچوں کو کسٹر آئل استعمال کرایا جاتا تھا اور بچے موٹے نہیں ہوتے تھے، یعنی ایسے موٹے جو نامناسب ہوں، جن میں موٹاپا ہو، صحت مند ہوتے تھے لیکن موٹاپا نہیں ہوتا۔ اور کسٹر آئل کا استعمال بالوں کے لیے لاجواب۔ جو خواتین یہ چاہتی ہیں ان کے بال بہت بڑے ہوں، خوبصورت ہوں اور گرے نہیں، وہ کسٹر آئل کا استعمال کریں۔ اس کا ایک میں ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ گری کا تیل، ناریل کا تیل، بادام روغن اور کسٹر آئل۔ ناریل کا تیل 1 پاؤ ہو، بادام روغن 1 چٹاک ہو، یعنی 50 گرام ہو، اگر وہ 250 گرام ہے، اور کسٹر آئل بھی 50 گرام ہو۔ ان کو مکس کر کے بالوں کی جڑوں پہ خواتین لگائیں اور بہت توجہ سے لگائیں۔ یہ بہت کمال چیز ہے۔ یہ کسٹر آئل ہے، یعنی یہ کسٹر آئل کا وہ پودا ہے جس سے کسٹر آئل نکلتا ہے، جس سے وہ روغن نکلتا ہے۔ اس کی یہ کلیاں شگوفے پھوٹ رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ یہاں سے یہ پھوٹیں گے اور پھوٹنے کے بعد پھر یہ بن جائیں گے اور پھر اس کے اندر بیج نکلیں گے، اس کے اندر بیج نکلیں گے اور یہ بیج جو ہے ہماری صحت اور تندرستی کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اچھا، اس کے پتوں کو اگر تلوں کا تیل لگا دیا جائے اور ہلکی سی بھاپ دی جائے اور جوڑوں پہ، پٹھوں پہ، ٹوٹی ہڈیوں پہ لگایا جائے، یہ ایسا ٹوٹکا ہے کہ پرانے جوڑوں کا درد اسی میں ہے، ٹوٹی ہڈیوں کا روگ، ان کے دردوں کا علاج اسی میں ہے۔ جسم میں کہیں چوٹ لگی ہے یا کہیں خدا نہ خواستہ کوئی مار پڑی ہے یا کوئی حادثہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے پتوں کو تلوں کا تیل لگا کے وہاں مل دیا جائے، یعنی باندھ دیا جائے، باندھ کے اوپر کپڑا باندھ دیا جائے۔ یہ رگ رگ کو کھول دیتا ہے۔ پرانے جو مالشیا ہوتے تھے یہ کرتے تھے، پرانے جو پہلوان ہوتے تھے وہ اس کو باندھتے تھے، وہ اس کا حل کرتے تھے، پرانے جو پہلوان ہوتے تھے، اور اس کو سنبھالتے تھے۔ یہ بہت باکمال چیز ہے، خواتین کے لیے بہترین چیز ہے۔ اب میں ایک چیز اور بتاؤں گا۔ اس کے سبز پتوں کو لے کے آپ کوٹ لیں اور خوب کوٹیں۔ کوٹنے کے بعد اس میں سرسوں کا تیل ملائیں، سرسوں کا تیل ملا کے 3 انڈے ملا دیں، یعنی اگر یہ پتے تقریباً 1 پاؤ کے قریب ہو، سبز کوٹے ہوئے تقریباً، تو اس میں 3 دیسی انڈے ملائیں اور تیل ملائیں گرم گرم، اور اس کو خوب اچھی طرح مکس کریں۔ اور مکس کرنے کے بعد آپ کسی ایسی ہڈی پہ باندھیں جو غلط جڑ گئی ہو، یا ایسا جوڑ ہے جو ہر وقت نکل جاتا ہو، بعض بندوں کے جوڑ نکل جاتے ہیں۔ آپ چند بار باندھیں اور اس کے بعد پھر پتھر اٹھائیں، پھر آپ درختوں کو پکڑ کے زور لگائیں، آپ کا جوڑ کبھی نہیں ہلے گا۔ پرانے دور کے جو پہلوان ہوتے تھے وہ پہلوان انہی ٹوٹکوں کو استعمال کرتے تھے۔ ان کے پاس کون سی سائنس تھی؟ یہ سائنس تھی، اور یہ اصل سائنس یہی ہے۔ میرا جڑی بوٹیوں کے ساتھ شعبہ ہے، تعلق ہے۔ گزشتہ 35 سال سے جڑی بوٹیوں کے ساتھ میری نسبت ہے۔ میں ایسے جا رہا تھا تو اچانک میں نے ارنڈ کے درخت دیکھے، تو میں نے کہا ان سے کوئی نہ باتیں کر لیں، یہ ہمارے موسم ہیں، ہم ان کو چھوڑ گئے ہیں، ان سے ہمارا تعلق ہے۔ ایک اور ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ ہرنیا کے مریض، ایک دفعہ آپریشن کرایا، پھر ہرنیا ہو گیا، پھر آپریشن کرایا۔ ہرنیا کے مریض اگر اس کے اوپر تیل چپڑ کے اس کو ہلکا سا گرم کر کے ہرنیا کے اوپر لگا کے اوپر باندھ دیں، کچھ ہی عرصہ کرنے سے پھر ہرنیا کی تکلیف نہیں رہتی۔ اور اس کے پتے ہاتھ پاؤں پہ ملنے سے ہاتھ پاؤں کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے پتے، اگر اس کی پتے پیس لیں اور بہت باریک پیس لیں اور اس میں کسٹر آئل ملا دیں، اور کسٹر آئل ملانے کے بعد اس میں گلاب کے پھول ملا دیں،
गुलाब का फूल मिला के एक गुलकंद सी बन जाए और चीनी मिला दें या शक्कर मिला दें, ये खाने से बहुत बेहतरीन कब्ज़ कुशाई होती है और पेट ख़त्म होता है। जिनकी पेट में सुक्के हों या अक्सर कब्ज़ की गोलियां खाते रहते हैं या जोड़ों के दर्द की दवाइयां खाते रहते हैं, उनके लिए एक बाकमाल टोटका है। बालों के लिए फिर सुन लीजिए, बच्चों की सेहत के लिए कस्टाइल और जिस्म की सेहत के लिए, और यहाँ तक है जिस दरख्त के नीचे सोएंगे उस दरख्त की तासीर मिलेगी। पहले दौर में उसी जो मरीज़ होता था और जो मर्ज होता था उसको उस दरख्त के नीचे सुला दिया जाता था। ये एक बेहतरीन दवा है और ये एक बेहतरीन टोटका है और लाजवाब कमाल चीज़ है। आए इससे हम बातें करें, इसका शुक्रिया अदा करें, इसको चूमें। हमारे मोहसिन हैं, हमारी सेहत के राज इसी में है। हम इनको भूल गए, इनको पुराने दौर की बातें हमने कह दी, ये पत्थर के दौर की बातें हैं। नहीं, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हम इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। और पूरी दुनिया वैसे भी आप जानते हैं जड़ी बूटियों की तरफ लौट के और पलट के आ रही है और पूरी दुनिया जड़ी बूटियों की तरफ जो है मुतवज्जे है। तो क्यों ना हम इन बूटियों से बातें करें, इन बूटियों से मोहब्बत करें और ये कस्टाइल के दरख्त को हम सलाम करें। हमारा मुर्शिद है, इससे हमारी मोहब्बतें हैं, इससे हमारा प्यार है और इसके अनोखे फ़ायदे हैं। अभी चंद थोड़ी सी देर में मैंने आपको थोड़े फ़ायदे बताए और बताए इसलिए कि थोड़ा सा हमारा तारुफ हो जाए और तारुफ के बाद फिर आप इंशाल्लाह इसको नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह इसके फ़ायदों में जाएंगे और फितरी ज़िंदगी का इलाज, फितरी ज़िंदगी और फितरी इलाज को हम तलाश करते रहेंगे और सदा तलाश करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।